اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ دوستان گرامی قدر، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے غزوہ بدر۔ غزوہ بدر حق و باطل کا پہلا معرکہ ہے اور یہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں جمعہ کے دن پیش آیا۔ بدر ایک کنویں کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ بہت مشہور کنواں تھا اور اس کے آس پاس کی جو آبادی ہے اس کو بھی بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ میدان بھی موجود ہے اور یہ گاؤں اب بھی موجود ہے، اور وہ خوش بخت انسان جنہیں اللہ کریم حج و عمرہ کی سعادت عطا فرماتا ہے، وہ اب بھی برکت حاصل کرنے کے لیے اس مقام پہ حاضری دیتے ہیں۔ دوستان گرامی قدر، 17 رمضان المبارک کو حق و باطل کا یہ پہلا معرکہ مارز وجود میں آیا اور مقام بدر پہ یہ جنگ ہوئی، جس کے اندر مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار تقریباً 950 کے قریب تھے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمایا تحقیق اللہ نے تمہیں بدر کے مقام پر فتح عطا فرمائی، تمہاری مدد فرمائی اس حال میں کہ تم کمزور تھے۔ اسی کی طرف اللہ کریم نے اشارہ فرمایا تم کمزور تھے، تمہاری تعداد کم تھی۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار تقریباً 950 کے قریب تھے۔ مسلمانوں کے پاس ظاہری اعتبار سے اسلحہ بھی کم تھا۔ کتابوں کے اندر آتا ہے 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، 6 زرہ تھی، 8 تلواریں تھی، جبکہ دشمن کے پاس 100 گھوڑے، 700 اونٹ اور کافی زیادہ تعداد کے اندر زرے اور کھانے کا سامان موجود تھا۔ اس کے باوجود اللہ کریم نے بدر کے مقام پہ مسلمانوں کی تعداد کے کم ہونے کے باوجود، اسلحہ کے نہ ہونے کے برابر، اس کے باوجود اللہ کریم نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ دوستان گرامی قدر، وجہ یہ تھی کہ اللہ کریم کی مدد مسلمانوں کے شامل حال تھی۔ 3 طرح سے اللہ کریم نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ کریم نے بیان فرمایا، پہلے نمبر پہ یہ مدد فرمائی کہ مسلمانوں کو کافروں کی تعداد تھوڑی کر کے دکھائی۔ یہ پہلی مدد تھی اللہ کریم کی طرف سے۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، فرمایا ہم نے مسلمانوں کو کافروں کی تعداد تھوڑی کر کے دکھائی۔ وجہ کیا تھی؟ کہیں یہ زیادہ تعداد دیکھ کے گھبرا کے بھاگ نہ جائیں، افسردہ نہ ہو جائیں، پریشان نہ ہو جائیں۔ یہ اللہ کریم کی پہلی مدد تھی۔ دوسری مدد کیا فرمائی اللہ کریم نے؟ مسلمانوں کی تعداد 2 گنا انہیں دکھائی کافروں کو۔ کافروں کو جب دیکھتے تھے مسلمانوں کی تعداد اپنی تعداد سے 2 گنا نظر آتی تھی۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، انہیں اپنے سے 2 گنا مسلمان نظر آتے تھے۔ اور تیسری اللہ کریم نے یہ مدد فرمائی کہ 1000 فرشتے جو پے در پے لگاتار ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے تھے، ان کو بھیج کے اللہ کریم نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ تو یہ جب اللہ کریم کا فضل، اس کی مہربانی مسلمانوں کے شامل حال ہوئی، اور دوسری جانب صحابہ اکرام کا جذبہ جان نثاری تھا۔ جب آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ اے صحابہ جنگ کے لیے تیار ہو، تو صحابہ باری باری کھڑے ہوتے گئے۔ انصار و مہاجرین کھڑے ہو کے اپنی اپنی طرف سے حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے گئے یا رسول اللہ جہاں آپ کا حکم ہوگا ہم جان قربان کر دیں گے۔
اور ایک انصار صحابی نے یہاں تک کہا یا رسول اللہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے کہ جب جنگ کا وقت آیا کہنے لگے آپ لڑو آپ کا خدا لڑے، یا رسول اللہ جہاں آپ اشارہ کرو گے ہم وہاں پہ حاضر ہو جائیں گے، اگر سمندر کی طرف اشارہ فرمائیں گے سمندر میں گھوڑے ڈال دیں گے۔ تو صحابہ کرام نے پوری جانثاری کا جو ہے اظہار کیا، اور دوسری طرف اللہ کریم کی مدد شامل حال ہوئی، تو نتیجہ یہ نکلا، اور نبی علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے اس قدر بشارت دی گئی تھی کہ میرے آقا کریم علیہ السلام جس روز صبح جنگ ہو رہی تھی، رات کو صحابہ کرام سوئے ہوئے تھے، اللہ کے محبوب دعا فرما رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کے حضور دعا مانگ رہے تھے، مالک یہ مختصر سی جماعت ہے، تھوڑی سی جماعت ہے، یا اللہ اگر آج یہ شہید ہو گئے کائنات پہ دنیا پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، تیری عبادت کرنے والا باقی نہیں رہے گا، لہذا تو مہربانی فرما کے ہماری مدد فرما۔ تو صبح جب ہوئی آقا کریم علیہ السلام کے چہرے پہ تبسم تھا، مسکراہٹ تھی، اور نبی علیہ السلام بعض روایات میں آتا ہے آقا کریم علیہ السلام نے ایک دن پہلے ہی میدان بدر کے اندر چکر لگایا، صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو نبی علیہ السلام اپنی چھڑی مبارک سے نشان لگاتے گئے، فرمایا فلاں کافر یہاں قتل ہوگا، فلاں یہاں پر قتل کیا جائے گا، فلاں یہاں پہ مارا جائے گا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں حضور نے نشان لگائے، فرمایا ابو جال یہاں قتل ہوگا، فلاں یہاں ہوگا، فلاں یہاں ہوگا۔ دوسرے دن جب بدر کے میدان میں مارکا شروع ہوا، جنگ شروع ہوئی، تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم دیکھتے تھے تلوار نکالتے تھے شہید کرنے کے لیے، تو کیا ہوتا تھا تلوار ابھی پیچھے ہوتی تھی، کافروں کے سر تن سے جدا ہو جاتے تھے۔ تو محدثین اور شارحین حدیث فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں وجہ کیا تھی، اللہ کے فرشتے آئے تھے جو صحابہ کی طرف سے جنگ کر رہے تھے، اور بالآخر اللہ کریم نے مسلمانوں کی مختصر سی جماعت کو بدر کے میدان میں فتح عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ جو ہے وہ سبق دے دیا کہ جنگ جو ہے وہ ظاہری سامان سے نہیں جیتی جاتی، جنگ جو ہے وہ ظاہری طاقت سے نہیں جیتی جاتی، جنگ اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے جیتی جاتی ہے۔ دوستان گرامی قدر، ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کریم کی رحمت اور اس کا فضل حاصل کرنے کے لیے اس کی راہ میں جہاد کا جذبہ پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جذبہ جہاد عطا فرمائے۔